السلام علیکم ایوری ون. آئی ہوپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. آج میں جس موضوع پہ بات کروں گا وہ ہے خوف، فیئر. اور ہم یہ دیکھیں گے کہ خوف انسان کے اندر کیوں پیدا ہوتا ہے اور اس سے کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور خوف سے کیسے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں. تو خوف پیدا ہونے کے لیے خطرے کا ہونا ضروری نہیں، یہ بات یاد رکھیے گا. خوف پیدا ہونے کے لیے خطرے کا ہونا ضروری نہیں. عموماً ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جب کوئی خطرہ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے تو پھر خوف ہمیں ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ایکچوئل ایسا نہیں ہے. خوف پیدا ہونے کے لیے خطرے کا ہونا ضروری نہیں. خوف انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. وہ حالات سے پیدا بھی ہو سکتا ہے اور وہ خیالات سے بھی ہو سکتا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ جب انسان اپنی کسی خواہش کا جواز اپنے ضمیر میں نہیں پاتا تو خوف زدہ ہونا لازمی ہے. دوبارہ بات کر رہا ہوں. جب انسان اپنی کسی خواہش کا جواز اپنے ضمیر میں نہیں پاتا تو خوف زدہ ہونا لازمی ہے. اور دوسروں کی عدم تعاون کا خیال ہی خوف پیدا کرتا ہے. یہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ دوسرے لوگ تعاون نہیں کر رہے ہوتے اور اس کی وجہ سے بھی آپ میں خوف پیدا ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ یاد رکھیے گا، بدنیتی کی فوری سزا بھی خوف ہے. بدنیتی کی فوری سزا خوف ہے. نیت اعمال سے مخفی ہوتی ہے، اس لیے خوف اعمال کے نتیجوں سے بے نیاز ہوتا ہے. کیسے؟ ایسا عمل جس کی نیت بری ہو اور نتیجہ اچھا ہو خوف پیدا کرتا رہے گا. دوبارہ بات کہہ رہا ہوں. ایسا عمل جس کی نیت بری ہو اور نتیجہ اچھا ہو خوف پیدا کرتا رہے گا. اور وہ عمل جس کی نیت اچھی ہو خواہ وہ برا ہو خوف سے آزاد رہتا ہے. وہ عمل جس کی نیت اچھی ہو خواہ برا ہو خوف سے آزاد رہتا ہے. خوف دراصل بری نیت کی تخلیق ہے. خوف دراصل بری نیت کی تخلیق ہے. نیت کی اصلاح کے بغیر یہ سزا کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اللہ کے دوستوں اور خاص بندوں کی یہ پہچان بتائی گئی ہے کہ ان کے ہاں خوف نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے دوست نیت کی پاکیزگی کے بغیر کوئی عمل نہیں کرتے. اسی وجہ سے ان کو کبھی کوئی خوف نہیں ہوتا. نتیجے سے بے نیازی ہی خوف سے بے نیازی ہے. نتیجے سے بے نیازی ہی خوف سے بے نیازی ہے. یعنی آپ رزلٹ سے بے فکر ہو جائیں تو آپ خوف سے بالکل بے فکر ہو جائیں گے. جب خواہش خوش نیت ہو تو کسی بھی قسم کا نتیجہ خوف پیدا نہیں کر سکتا. اور جب خواہش بد نیت ہو تو کسی بھی قسم کا نتیجہ خوف سے نہیں بچا سکتا. اللہ کے دوستوں کو ملال نہیں ہوتا. ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا. اللہ کے دوستوں کو کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ان کو کسی کی طرح کے ان کی نیت ہمیشہ صاف ہوتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. اور کسی شے کو کم ہونے یا گم ہونے سے ملال پیدا ہوتا ہے. آپ یہ نیچرل بات ہے کہ آپ کوئی چیز آپ کے پاس ہے وہ کم ہو جائے یا گم ہو جائے تو انسان میں ملال پیدا ہوتا ہے. اور انسان اپنی کسی حاصل پر ہمیشہ قابض رہنے کی خواہش نکال دے تو ملال پیدا نہیں ہوگا. انسان اپنے کسی حاصل پر
ہمیشہ قابض رہنے کی خواہش نکال دے تو اس کو کبھی کوئی خوف نہیں رہے گا۔ زندگی کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی خواہش موت کے خوف سے نہیں بچ سکتی، یاد رکھیے گا، زندگی کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی خواہش موت کے خوف سے نہیں بچ سکتی۔ خوف اس انسان کو اس انسان سے آتا ہے جس کو وہ خوف زدہ کرتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ خوف اس انسان کو اس انسان سے آتا ہے جس کو وہ خوف زدہ کرتا ہے۔ ہمارے رتبے اور مرتبے ان لوگوں میں خوف پیدا کرتے ہیں جو ان مراتب کے خواہ ہوں، ان کو حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ ہمارے خوف کی جب وجہ سے وہ دل ہی دل میں ہمیں ناپسند کرتے ہیں، اور پھر یہی ناپسندگی ان کے چہروں پر سوالات لکھتی ہے، اور ان سوالات کو پڑھ کر ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ امیر آدمی جب غریبوں کو ناراض دیکھتا ہے تو ان سے خوف محسوس کرتا ہے۔ ہر ظالم کو مظلوم سے خوف محسوس ہوتا رہتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ ہر ظالم کو مظلوم سے خوف محسوس ہوتا رہتا ہے۔ ڈرنے والا ہی ڈرانے والا بن جاتا ہے، ڈرنے والا ہی ڈرانے والا بن جاتا ہے۔ ہم جس دشمن سے ڈرتے ہیں وہ بھی تو ہم سے ڈرتا ہے۔ جس نے ہمارا سکون برباد کیا ہو، اس کو کب چین نصیب ہو سکتا ہے؟ یہ قانون فطرت ہے۔ پیسے گننے اور جمع کرنے والا غریب ہو جانے کے ڈر سے نہیں سو سکتا، وہ اسی خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ خوف ایک حد تک تو خیر جائز ہے۔ خوف احتیاط پیدا کرتا ہے، اور احتیاط زندگی کے تیز سفر میں ایک موزوں اور مناسب عمل ہے، لیکن ایک حد سے زیادہ خوف ہو تو انسان کا سارا تشخص، اس کا باطنی وجود سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، خوف جو ہے وہ خون کی رنگت اور ہڈیوں کا گودا ختم کر دیتا ہے۔ خوف خون کی رنگت اور ہڈیوں کا گودا ختم کر دیتا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ خوف خون کی رنگت اور ہڈیوں کا گودا ختم کر دیتا ہے۔ خوف اگر ایک بار دل میں بیٹھ جائے تو پھر وجہ کے بغیر ہی خوف پیدا ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ ہے کہ خوف سے کیسے بچا جائے؟ خوف سے بچنے کا بہترین اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ انسان میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ یہ خوف جب خدا کا خوف پیدا ہو جائے گا تو یہ خوف ہر خوف سے نجات دلاتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو ہر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اگر منشاء الہی کو مان لیا جائے تو زندگی کا خوف نہ ہی زندگی کا خوف رہتا ہے اور نہ ہی موت کا خوف رہتا ہے۔ نہ امیری کا، نہ غریبی کا، نہ عزت کی تمنا، نہ ذلت کا ڈر۔ یہ سب اس کے انداز ہیں، وہ جو چاہے عطا کرے، ہمیں راضی رہنا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، جب زمین والوں کی بدعمالیاں حد سے بڑھ جائیں، آج کل کے آپ حالات دیکھ لیں، جب زمین والوں کی بدعمالیاں حد سے بڑھ جائیں تو آسمان سے عذاب کا دیباچہ خوف کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ جب زمین والوں کی بدعمالیاں حد سے بڑھ جائیں تو آسمان سے عذاب کا دیباچہ خوف کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیں حالات، ممالک، حکومتیں، معاشرے، تہذیبیں، افراد، ہر ایک خوف زدہ ہوتا ہے۔
ہر شخص یہی محسوس کرتا ہے کہ نہ جانے کب کیا ہو جائے. آج کل آپ دیکھ لیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جب زمین والوں کی بدعمالیاں حد سے بڑھ جائیں تو پھر یہ خوف کا ہونا ضروری ہو جاتا ہے. ایک اور وجہ، جب انسان خدا سے دور ہو جائے تو سکون انسان سے دور کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ اندیشہ اور خوف مسلط کر دیا جاتا ہے. یہ بات بھی بہت اہم ہے. جب انسان خدا سے دور ہو جائے تو سکون انسان سے دور کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ اندیشہ اور خوف مسلط کر دیا جاتا ہے. آج کل کے حالات آپ دیکھ لیں. وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم خدا سے دور ہو گئے. اور جب ہم خدا سے دور ہو گئے تو آپ دیکھ لیں انسان سب جو سکون ہے وہ انسانوں سے دور ہو گیا اور اس کی جگہ پہ ہر طرف خوف ہی خوف پھیلا ہوا ہے. اس سے بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہی ہے کہ انسان خوف خدا رکھے. انسان یہ نہ بھولے کہ اس کا قیام عارضی ہے. اس سے ضروری اسی راستے پہ گامزن ہونا ہے جس پر اس کی آباء و اجداد سفر کر گئے. خیال اور عمل کا فرق کم کرنے سے خوف کم ہو جاتا ہے. خیال اور عمل کا فرق کم کرنے سے خوف کم ہو جاتا ہے. اپنے حاصل اور حق میں فرق مٹ جائے تو خوف مٹ جاتا ہے. اپنے حاصل اور حق میں فرق مٹ جائے تو خوف مٹ جاتا ہے. خوف کسی غلطی، کسی غفلت، کسی گناہ اور کسی جرم کی یاد ہی کا نام ہے. خوف کسی غلطی، کسی غفلت، کسی گناہ اور کسی جرم کی یاد ہی کا نام ہے. خوف خود کوئی شے نہیں. یہ صرف نشاندہی ہے کسی ناروا عمل کی، کسی نامناسب رویے کی. خوف کا پسندیدہ مسکن اس انسان کا دل ہے جس میں احساس گناہ تو ہو لیکن گناہ چھوڑنے کی طاقت نہ ہو. خوف کا پسندیدہ مسکن اس انسان کا دل ہے جس میں احساس گناہ تو ہو لیکن گناہ چھوڑنے کی طاقت نہ ہو. یاد رکھیے گا، خوف خوراک سے طاقت اور نیند سے راحت چھین لیتا ہے. خوف خوراک سے طاقت اور نیند سے راحت چھین لیتا ہے. اگر خیال کی اصلاح ہو جائے تو خوف دور ہو سکتا ہے. ماضی کی غلطیوں پر توبہ کر لی جائے تو خوف دور ہو جاتا ہے. اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر لیا جائے، اس کے فضل سے مایوسی نہ ہونے دی جائے تو خوف نہیں رہتا. کیونکہ کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہوئی ہو، کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ کی جا سکے، کوئی انسان ایسا نہیں جس پر رحمت کے دروازے بند ہوں. رحم کرنے والے کا کام یہی ہے کہ رحم کرے. رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے. رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے، اور یہ رحم ہوتا ہی رہتا ہے. کسی کو خوف زدہ نہ کیا جائے تو خوف کا عذاب ٹل جاتا ہے. یاد رکھیے گا، کسی کو خوف زدہ نہ کیا جائے تو خوف کا عذاب ٹل جاتا ہے. دعا سے خوف دور ہوتا ہے اور دعا کا حاصل یہی ہے، یہ ہمارے خوف سے نجات دلاتی ہے. تو دوستو، دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں اور اللہ ہمیں سب اس مشکل ٹائم سے سب کو نکالے. سب اپنا اپنا خیال رکھیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو پسند کریں، اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت مہربانی، بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں اور اپنے مشوروں سے مستفید کریں. اور اگر کوئی بھی اچھا کمنٹ ہو آپ ضرور لکھیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.